بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت شب برات کو بہت زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا تھا کہ جس طرح بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے اوپر بال ہیں، جتنی تعداد کے اندر بال ہیں اتنی ہی تعداد کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ دو ایسے آدمی ہیں جن کو اللہ رب العزت اس رات نہیں بخشتے، اور ایک اور حدیث میں 5 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ تو ان دونوں احادیث کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اس رات نہیں بخشتے، باوجود اس کے کہ جو بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن 7 آدمی کو اللہ رب العزت اس فضیلت والی رات کے اندر بھی معاف نہیں فرماتے۔ تو وہ 7 آدمی کون ہیں وہ عرض کرنا جا رہا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت اس رات کے اندر ان 7 آدمیوں کو نہیں بخشتا۔ تو وہ سننے کے بعد اپنے آپ کو آپ نے ضرور ان گناہوں سے بچانا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نہیں بخشتے، مشرک آدمی جو اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کا برابر سمجھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نہیں بخشیں گے۔ خود اللہ نے قرآن کے اندر اس کا فیصلہ کر دیا۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کے لیے جو گناہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن مشرک کو اللہ رب العزت نہیں بخشیں گے۔ تو ایک اس رات شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2 وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت اس فضیلت والی رات میں نہیں بخشتے، وہ ہے جو اپنے سینے کے اندر کینہ رکھتا ہے۔ اگر اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی اور بات ہو جاتی ہے، تو اس کو دل کے اندر رکھ لیتا ہے، اس کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو دل کے اندر رکھے رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کینہ ہے، تو یہ کینہ رکھنے والے کو بھی اللہ رب العزت اس رات معاف نہیں فرماتے۔ نمبر 3 فرمایا کہ وہ آدمی جو شراب پینے کا عادی ہو، روزانہ شراب پیتا ہو، یا کوئی ایسا نشہ کرتا ہو جو شراب جیسا ہو، تو اس کو بھی اللہ رب العزت اس رات نہیں بخشتے۔ نمبر 4 وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، حالانکہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو توڑتا ہے، ان کے ساتھ نہیں ملتا، سلام دعا نہیں کرتا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العزت اس رات نہیں بخشتے۔ نمبر 5 وہ آدمی جو اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ وغیرہ کو، اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے نماز کے اندر ہی اپنے ٹخنوں کو خالی کرنا ہے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے، بلکہ ہر حالت کے اندر، چاہے ہم نماز کے اندر ہوں یا نماز کے علاوہ، ہر حالت کے اندر ہمارے ٹخنے یہ کھلے ہونے چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کے ٹخنوں کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ تو اس لیے ہر حالت میں اپنے ٹخنوں کو کھلا رہنا چاہیے۔ نمبر 6 فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت اس فضیلت والی رات میں نہیں بخشتے، والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا، تنگ کرنے والا، ان کی نافرمانی کرنے والا، ان کی بات کو نہ ماننے والا، ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنے والا، ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العزت اس رات میں نہیں بخشتے۔ والدین وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنا ہی ثواب ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر جتنی مرتبہ بھی دن کے اندر دیکھتا رہے گا، اتنے ہی حجوں کا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہم اگر حج کرنے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا حج قبول ہو یا نہ ہو، لیکن والدین کے چہرے کو دیکھنا محبت کی نظر سے،
ایک ایسا ثواب ہے کہ جس کو فرمایا گیا کہ یہ مقبول حج کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ ساتھ فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت اس فضیلت والی رات میں نہیں بخشتے وہ ہے جو کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرتا ہے۔ حق قتل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کو بدلے میں اس کو رجم کیا جاتا ہے، جو قتل ہی کی ایک صورت ہے۔ کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ جو آدمی مسلمان ہو کر اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے اور دوبارہ اسلام کی طرف نہ آئے، جو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو یہ قتل ناحق ہے، اور قتل ناحق کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت اس دن نہیں بخشتے۔ تو یہ 7 طرح کے آدمی ہیں جن کو اللہ رب العزت اس رات کے اندر نہیں بخشتے۔ تو اس وجہ سے اگر ان گناہوں میں سے کوئی ہم گناہ کے اندر ملوث ہیں تو اس گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت جو اس رات ہوتی ہے وہ ہم پر بھی متوجہ ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں گے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔